رضا داؤدانی صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا، یہ جو اس خاکے میں بھی آیا، میرے ذاتی مشاہدے میں بھی ہے اس طرح کے ایگزامپلس کہ جہاں پر لوگ ذرا سا ہچکچاتے ہیں اپنے پیرنٹس کا تعارف کراتے ہوئے کچھ محفلوں میں، چونکہ انہیں لگتا ہے کہ یار وہ پیرنٹس ہمارے ذرا تھوڑے بیکورڈ ہیں، ذرا پڑھائی نہیں ہے، اس لحاظ سے تعلیم یافتہ نہیں ہو، تو ذرا اس عنوان سے فرمائیے گا کہ مطلب وہی ماں باپ ہمیں پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، چاہے اب وہ مالی اعتبار سے، ایجوکیشنل اعتبار سے ان کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو، کتنا ہی اچھا ہو یا اچھا نہ ہو، اس کے اس تعارف میں تو کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں نا تو یہ خود عنوان ماں سی، اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کر دیکھیں تو کتنی اچھی فکر موجود تھی. صحیح، لیکن کہا جا رہا ہے ماں سی یعنی وہ خاتون جو ماں کے جیسی ہو، لیکن یہ کہ اس کے بعد عرف عام کے اندر اس کا استعمال اس طرح سے ہونے لگا کہ نوکرانی، اور وہ بھی ایک پست کانسیپٹ کے ساتھ کہ اس کے لیے اس عنوان کو استعمال کرنا شروع کر دیا گیا. حالانکہ یہ نام بہت اچھا تھا. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں مزید کہ اگر کوئی کیس ایسا ہے کہ جس کے اندر مزدور ہے، ماسی ہے یا نوکرانی ہے، ملازمہ ہے، انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اس بچے کو اور بچی کو پڑھایا ہے، رزق حلال کمایا. الکاسب و حبیب اللہ، جو رزق حلال کمانے والا ہوتا ہے وہ خدا کا محبوب ہوتا ہے. یعنی یہ اتنا بڑا ٹائٹل جو اسلام دے رہا ہے، خدا کا محبوب ہونا کوئی مذاق ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ان تمام تر چیزوں کو نظر انداز کر کے یہ سمجھ لینا کہ اگر ان کو ہم اپنا ذریعہ تعارف بنائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہماری پستی کا اظہار ہوگا یا ہماری تحقیر یا ہماری حقارت کا اظہار ہوگا. یہ ظاہر ہے کہ یہ فکر بہت حقیر ہے، یہ فکر بہت پست ہے. ورنہ انصاف کی بات یہ ہے کہ انسان کو فخر ہونا چاہیے، پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ میرے ماں باپ نے رزق حلال کما کر مجھے اس منزل اور مقام پر پہنچایا. ان کے ماں باپ چور تو نہیں ہیں، ان کے ماں باپ ڈاکو تو نہیں ہیں، انہوں نے کسی کو لوٹ کر ان کو کچھ نہیں کھلایا، نوالا حرام کا نہیں دیا، حلال کا کھلایا. اگر حرام کے ساتھ ان کو محل بھی مل جاتا تو آپ مطمئن رہیے کہ وہ حبیب اللہ نہیں کہلا سکتے تھے. لیکن اگر حلال کے ساتھ ان کو جھونپڑی بھی دی ہے، کٹیا بھی دی ہے اور ان کو اچھی تعلیم دی ہے تو مطمئن رہیے کہ یہ ان کے ماں باپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے جو پیش خدا محفوظ ہے. کیا بات ہے قبلہ، اسی میں آپ بتائیں. بالکل 100% یہی چیز ہے. بس یہ ہے کہ اگر کسی مصلحت صحیحہ کی بنا پر کہ کوئی بڑے نقصان کا شکار ہو سکتا ہو، اس کے اظہار سے جھوٹ نہ بولیں، والدین کی دل آزاری وغیرہ کا کوئی پہلو نہ ہو اور اس بات کو چھپا لیا جائے، کیونکہ بعض وقت انسان اپنے باطنی لحاظ سے اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اظہار سے وہ اور نفسیاتی دباؤ میں آ جاتا ہے، اور نفسیاتی دباؤ میں آنے کی بنا پر وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا جو اس کو حاصل کرنی چاہیے. ایسے ماحول ہوتے ہیں بعض اوقات، اس میں اگر وہ ظاہر نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، جھوٹ نہ بولے، اور جیسے ڈرامے میں دکھایا کہ والدین کی دل آزاری کا سبب بنے، وہ نہ ہو. نہ قلب میں نعمت کی ناشکری کا کوئی پہلو ہو کہ ایسا کیوں ہوا، گلڈ بھی فیل نہیں کرنا چاہیے جیسے حضرت نے فرمایا. بالکل صحیح ہے یہ سب چیزیں بالکل. بس یہ ہے کہ کسی صحیح مصلحت کی بنا پر اگر وہ اس کو چھپا لیتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں پھر. صحیح ہے. اور یعنی کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس طرح یہ کیا صورتحال ہے، لیکن ویسے آپ ان مثالوں کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ جو ہم نے ریسنٹلی دیکھی ہے، میں نے ذاتی طور پہ کہیں ٹیلی ویژن پہ آئی کہ جی فلاں بچی نے گولڈ میڈل حاصل کیا، اس نے فخر سے بتایا کہ بھائی میرا باپ جو ہے وہ حلال کماتا ہے، ایک فروٹ کا ٹھیلا لگاتا ہے، میرا باپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ جمعدار اس طرح کی نوکری کرتا ہے. تو اگر وہ خود اس میں کمفرٹیبل ہے اور تو ٹھیک ہے، ایک اچھی مثال ہے. بالکل، وہ تو بلکہ کرنا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈس ہارٹ ہوتے ہیں یا احساس کم طریقے دباؤ میں ہوتے ہیں بہت زیادہ، ان کو حوصلہ افزائی ملتی ہے. بہت اچھی بات. اگر آپ اجازت دیں مفتی صاحب، ہمارے ایک کولیگ تھے کالج کے اندر، جس زمانے میں پرنسپل تھا، مجھے یاد ہے کہ وہ اکنامکس کے اندر تھے، ماسٹرز کیا تھا، انہوں نے گولڈ میڈلسٹ تھے. اچھا. اور انٹیریئر سندھ سے ان کا تعلق تھا، وتھ ویری ہمبل بیک گراؤنڈ. تو وہ خود اپنا تذکرہ کرتے ہوئے مجھے بتا رہے تھے کہ داؤدانی صاحب میرے والد جو ہیں وہ گدھا گاڑی چلاتے تھے، اور انہوں نے اس طریقے سے مجھے پڑھایا ہے اور میں یہاں تک پہنچایا ہے کہ آج میں گولڈ میڈلسٹ ہو کر اکنامکس کا ٹیچر ہوں اور ماسٹرز میں نے کیا ہوا ہے. واہ واہ واہ. یہ بھی ایک انداز ہے پیش کرنے کا، اور اس سے باقی لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بالکل.